مسئلہ منوائے، یہ نہیں لکھا۔ اگر لکھا ہوتا قرآن میں تو یقین کریں میں مان لیتی، یہ نہیں لکھا۔ میں ڈٹی ہوئی، میں ڈٹی رہوں گی، میں عمران کے ساتھ ہوں۔ شہر سیالکوٹ کے نوجوان میرے بیٹے اور بیٹیاں، ماں بہنیں میرے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان دا ووٹ ہے، یہ ووٹ میرا نہیں، دیستا ووٹ میرا ہو سکتا ہے جڑا کہ میرا تعلق داریاں نال، مگر یہ پی ٹی آئی دا ووٹ ہے، عمران خان دا ووٹ ہے، غیرت مند قوم دا ووٹ ہے، وہ ماں دے نال کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ خواجہ آصف نو شکست دے گی اگر صاف اور شفاف الیکشن۔ آپ 40 سال سے بتا رہی ہیں کہ آپ خدمت کر رہی ہیں اور دین اسلام کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ نے وقف کیا ہوا ہے، تو اب تک کتنی خواتین، کتنے بچے، کتنے عورتوں کو آپ نے جو ہے یہ تبلیغ اور دعوت دی؟ بیٹے ہمارے ادارے ہیں، النور ادارہ ہے، نکت ہاشمی آپ کے لاہور کے میرے ساتھ تھے نا، انہی کے ادارے ہیں اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ میں کئی بار جاتی ہوں، وزٹ کرتی ہوں۔ یعنی آپ کی اس علاقے کی، آپ کے حلقے کی گھر گھر تک آپ کی رسائی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے بچے جو ہیں یا ان کی والدہ وہ آپ سے تعلیم حاصل کر چکی ہیں؟ نہیں، جب گھر میں ہفتے میں ایک بار درس ہوتا ہے نا تو وہ عورتوں نے قرآن شروع کیا ہوتا ہے، تو پھر انہیں درس ہوتا ہے، وہ ساتھ سنا رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے خود بھی تو پڑھنا ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھیں اور ہمارا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو۔ تو مگر ادارے جو ہے نا وہ نکت ہاشمی کے ہیں، جنہوں نے وہاں سے پڑھا ہے تو وہ آگے سے وہ چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے گا، جب آپ لوگوں کو جاتی ہیں کنونس کرنے کے لیے، تو کیا رسپانس کیا آتا ہے؟ کیا خواتین کیا کہتی ہیں؟ کچھ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ جائیں، ووٹ آپ کا ہے، ووٹ آپ کا ہے، ووٹ آپ کا ہے، یہ آواز آتی ہے۔ خواجہ آصف کو ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ بینرز لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، فلیکسیں لگی ہوئی ہیں، آپ کی فلیکسیں ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ یہ وہاں بتائے گی خواجہ آصف کو 8 فروری کو کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ پبلک سٹی سے انسان جیت جائے تو میں اس سے بڑھ کر بھی کر سکتی ہوں۔ اندر سے جو لوگ مخلص ہیں، جو عمران خان کے ہیں، وہ ووٹ ڈالیں گے۔ عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو آج عمران خان کو جو ہے ایک ایسے مقدمے میں 7 سال کی سزا سنا دی جو بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا، اور اس کے اوپر جو ہے لاہور کی وہاں کے جو جج ہے اس نے یہ فیصلہ دیا۔ قدرت اللہ نام بھی اس کا اتنا بڑا ہے، پیارا ہے، لیکن آپ نے وہ فیصلہ جو عدت میں نکاح والا ہے اس فیصلے پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ بیٹا بات یہ ہے کہ جو میرے قرآن میں حکم ہے نا، جب آپ نے دیکھا نہیں تو سنا نہیں تو آپ جواب نہ دیں، کیونکہ وہ پھر غلط ہو جائے گا۔ اور یہ میں کہتی ہوں کہ کم سے کم اس بات کو اچھالنا ہی چاہیے تھا۔ گھریلو خاتون تھی، غلط ہے یا سچ ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے، مگر میرے اپنے مطابق اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان تو حلف دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ میں نے نکاح کے بعد بشرا بی بی کو دیکھا، اس سے پہلے میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ پردے میں رہتی تھی۔ سچ ہوگا، مگر میں کہتی ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پیغمبروں پر آزمائشیں آئیں، ہمارے نبیوں پر آزمائشیں آئیں، اور میرے نبی نے قرآن میں بتایا کہ ظلم کا نظام مٹ جائے گا اور کفر کا آ جائے گا۔ ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ صبر جو ہے نا بڑی اچھی چیز ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبر کی جیت ہوگی۔ عمر ڈار کے حوالے سے بتائیے گا کہ اب تک وہ کیوں نہیں رہا ہو سکے، کیا کن مسائل کا سامنا ہے؟ ان کے مقدمات تھے تو پتہ چلا ختم ہو گیا، مگر ابھی چھوڑا لیں۔ کیا کہتے کیا ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ الیکشن بعد چھوڑ دیں گے۔ یعنی الیکشن کے بعد چھوڑ دیں گے؟ کہیں آپ کو یہ تو نہیں میسج دیا گیا کہ ماں جی پیچھے ہٹ جائیں، آپ کے لیے تمام مسائل مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ جس طرح کہ ہم نے پیغامات دیکھے ہیں، ختیجہ شاہ جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ رہی تھی تو وہ آزاد ہو گئی، باقی خواتین بھی آزاد ہو گئی۔ نہیں، مجھے تو عمران خان کی طرف سے ٹکٹ آیا اور میں اب بھی عمران خان کی ٹکٹ پہ میں بھی الیکشن لڑ رہی ہوں، اور عمر ڈار کی بیوی پی پی میں لڑ رہی ہے۔ میری سیٹ عمران خان دی سیٹ ہے، میں جتا یا ہرا۔ سمان ڈار دی ماں دی سیٹ جیل دے وچ عمران خان دی سیٹ ہوئی۔ تو اگر کل کو آپ کے اوپر پریشر ڈلا، آپ کے بچوں کو پھر اٹھا لیا کہ جی آزاد امیدوار کے طور پر آپ نواز شریف کو ووٹ دیں، اسے وزیر اعظم بنائیں، تو پھر سوچنا بھی نہ کبھی نہ سوچیں کہ میں اور نواز شریف کو دے دوں گی یا مجھے تھرڈ آئے تو میں ڈر جاؤں گی۔ میں اپنے قرآن پہ ڈٹی ہوں، اس سے بہت بڑی کوئی ہستی نہیں۔ آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ خواجہ آصف کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے تو کس حد تک وہ جا سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، جب جس حد تک جائیں گے
تو پھر دیکھا جائے گا بیٹا. مجھے تو پتہ نہیں نا کہ ان کے دل میں کیا ہے, یہ تو انہیں کو پتہ ہے. جب وہ جائیں گے اس حد تک تو میں دیکھ لوں گی نا, دیکھوں گی پھر کیا لوگوں کرتے کو ہیں. کیسے کنونس کریں گی کہ وہ آپ کے انتخابی نشان پر ووٹ کا کاسٹ کریں؟ میرا گھر گھر انتخابی نشان جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ جا رہا ہے. ہر طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کو انتخابی نشان مل جائے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ووٹ خریدے جا رہے ہیں, تو آپ کو بھی کوئی اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں؟ بیٹے قسم ہے اس خدا کی, میرے پاس آ بھی جائیں تو میں کبھی اس راستے نہیں پہ جاؤں گی. میں تو جنت کی ایفٹ میں ہوں, میں نے ضائع کرنا ہے سب کچھ. میں تو لعنت بھیجتی ہوں خرید اور فروخت پہ. پھٹکار پڑے ان لوگوں پر جو اپنی زمین کو فروخت کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے. چیف جسٹس کو کیا پیغام دیں گی اس وقت جو سب آپ کے الیکشن کے حوالے سے شکایات ہیں, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ نہیں, میں نے تو کئی بار الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ فیئر اور صاف شفاف الیکشن کرائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا. اچھا, ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو ترانہ تھا ماں تجھے سلام, اور اس کے بعد پھر ہم نے روبا بہن کا بھی وہ دیکھا, اس کے بعد لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھو بیٹا میں بتاؤں, ماں کا ایک اپنا احترام ہوتا ہے, اور آپ نے سنا ہوگا محاورہ یارو ماما سانجیا نے, تو ماں نو بڑی احترام نال لوگ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ماں جی اس مقدس رشتے دے نال, کیونکہ ماں دا ایک رشتہ ہی بہت ہوتا ہے. آپ آئے ہیں تو میں آپ کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہوں, تو میں عمر ڈار عثمان ڈار کی نظر سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں. مسئلہ ہے کہ ماں کا رشتہ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے جس کی توہین کی گئی. انشاءاللہ عوام ماں کے ساتھ, عوام ماں کے ساتھ ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ موجود تھیں. ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ بیبی کاٹ ہے, ماں کا جھولا, اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو جب وہ یہ نشست جیتیں گی تو وہ یہ نشست عمران خان کے حوالے کریں گی. جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا, گھر کی چادر چار دیواری پامال کی, توڑ پھوڑ کی, بچوں کے ساتھ آپ اتنا ہوا, تو ان کے لیے آپ پھر کیا انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے؟ نہیں بیٹا, میں درد دل رکھنے والی ماں ہوں. ٹوٹ گیا تو میں بڑی بہادر ماں ہوں. میں نے کہا یا اللہ تو نے دیا, تیری راستے پہ چلا گیا. اب بھی وہی نوازنے والا ہے, ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں. میں نے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, میرے اللہ انہوں نے سیدھا رستہ دکھائی. میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی, اور یاد رکھنا صاحب اولاد ماں کو کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. میں نے ہمیشہ دعا دی ہے. ٹوٹ گیا بیٹے, لکھا ہوا تھا, ٹوٹ گیا چلا گیا, وہ بھی اللہ نے دیا ہوا آپ کے تھا. بچوں کو تکلیفیں ملیں, آپ کو گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, خواتین تھیں, تو وہ اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی کریں گی؟ نہیں, میں نہیں کروں گی. مجھے انصاف نہیں ملا تو میں ڈٹ گئی ہوں نا. انصاف ملتا, خواجہ آصف وزیر دفاع تھے, ان کی حکومت تھی, وہ ان کے اختیار میں تھا سارا کچھ. وہ پولیس کو معطل کرتے, ڈی پی او کو ٹرانسفر کرتے. مجھے اس خدا کی قسم میں انی عزت دیں دی انہوں دی سوچ تو بعد کہ آج میں سیٹ تے نہ ہوندی. اس معاملے میں ڈی پی او آپ سمجھتی ہیں کہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا؟ ڈی پی او حسن تو کافی دیر سے ادھر ہی ہے. عمران ریاض والا بھی وہ معاملہ ہوا تھا؟ نہیں, اس کا نہیں مجھے پتا, جس چیز کا مجھے نہیں پتا. آخر میں اب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو معاف کر رہی ہیں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا؟ نہیں, میں نے دیکھو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. میں نے اپنے قرآن پہ چلنا ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ غلطیاں تو انسانوں سے کیا فرشتوں سے بھی ہو جاتی ہیں. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ معاف کر دیندا ہے تو پھر سانوں معاف کرن دے, اسی بھی معاف کر سکنے ہیں کیونکہ اللہ نو معاف کرنا پسند ہے. جی بالکل. ناظرین, ماجی ہمارے ساتھ موجود تھی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ انصاف کے لیے انہوں نے ایوان کے دروازوں کو کھٹکھٹایا, لیکن انصاف نہیں ملا تو اس لیے ڈٹ گئیں. لیکن ابھی بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے یہ عمل کیا اللہ انہیں جو ہے وہ صراط مستقیم کے راستے پر چلائے, اور بظاہر تو انہوں نے معاف کر دی ہے. اور ہم الیکشن اب جو ہے وہ سر پر ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں آپ کا جو ہے وہ ووٹ کس کو ہوگا. آپ خواجہ آصف کو ووٹ کرتے ہیں یا پھر آپ ماجی کو ووٹ کرتے ہیں؟ 8 فروری کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور پھر ماجی کے ساتھ ایک اور انٹرویو کریں گے. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. نہ لے